اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل، جمعرات 30 مارچ 2023۔ مذاہب عالم میں روزہ کا تصور، از مکرم انیس رئی صاحب، مبلغ انچارج جاپان۔ قرآن کریم میں صیام رمضان کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے جس انداز سے روزہ کے فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں، انہیں پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گزشتہ تمام ادیان و ملل کی تعلیم سے خوبصورت و دلکش پھول چن کر انہیں ایک گلدستہ کی شکل دی گئی ہو۔ اسلام اس آفاقی نظریہ کا قائل ہے کہ دنیا کی تمام مذہبی سچائیوں کا سرچشمہ خدائے واحد کی ذات ہے۔ قرآن کریم تکرار کے ساتھ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے دنیا کی تمام اقوام و ملل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہونے والی برگزیدہ ہستیوں کی خبر دیتا ہے، جو اپنے اپنے زمانہ میں ابنائے آدم کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتی رہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت نمبر 25۔ یعنی کوئی امت ایسی نہیں جس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ بانی اسلام خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان تمام گزشتہ سچائیوں اور چھپی ہوئی صداقتوں کے لیے مہر تصدیق ثابت ہوئی، جو دیو مالائی قصوں اور وقت کی گرد تلے چھپ کر انسانی نظروں سے پوشیدہ ہو چکی تھیں۔ گو کہ خدائے واحد کی عبادت ازمنہ قدیم سے جاری تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے توحید اتم کا قیام عمل میں آیا، اور نماز، جمعہ اور حج کی صورت میں عبادت الہی کی ایک صورت تشکیل پائی، جس کی مثال ادیان سابقہ میں ملنا مشکل ہے۔ اسی طرح روزہ کا تصور مشرق و مغرب کے ہر مذہب اور معاشرہ میں موجود چلا آ رہا تھا، لیکن اسلامی تعلیم میں روزہ کا فلسفہ، حکمت اور آداب جس شرح و بسط سے بیان ہوئے ہیں، صحف سابقہ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے نہ صرف روزہ فرض قرار دیا، بلکہ اس عبادت کو 5 ارکان اسلام میں شامل کر کے مسلمانوں کو یہ تاکید فرمائی کہ ان میں سے جو روزہ کی طاقت رکھیں، وہ مریض یا مسافر نہ ہوں، تو وہ ہر سال ماہ رمضان میں ایک قمری مہینہ کے روزے بجا لاویں۔ روزہ کو قرآن کریم کی اصطلاح میں صوم کہا گیا، اور ماہ صیام کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 184۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اسی طرح روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت صرف اس بات کا اعلان نہیں کہ اسلام سے پہلی امتوں اور اقوام و ملل میں بھی روزہ کا تصور موجود تھا، بلکہ اس آیت میں یہ حقیقت بھی آشکار کی گئی کہ ادیان گزشتہ میں سے بعض روزہ کی فرضیت کے بھی قائل تھے۔ مذاہب عالم میں روزہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے قبل روزے کے عمومی تصور کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز لفظ فاسٹنگ کے تحت لکھتا ہے کہ روزہ یعنی غذا سے مکمل یا جزوی پرہیز ایک ایسا آفاقی عمل ہے جو مشرق و مغرب کی تقریباً سبھی تہذیبوں میں پایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا روزہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ خاص مقصد کے لیے یا اہم مقدس تقریبات کے دوران یا ان سے قبل روزہ رکھنا دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا خاصہ ہے۔ جوش انسائکلوپیڈیا لکھتا ہے کہ روزے کی تعریف عموماً یہ کی جاتی ہے کہ مذہبی اور اخلاقی مقاصد کے حصول کے لیے خوش دلی سے جسم کو ایک مقررہ مدت کے لیے
तमाम कुदरती ग़िज़ाओं से महरूम रखना। रोज़े के इस तसव्वुर को दुनिया के तमाम मज़ाहिब में बहुत मकबूलियत हासिल रही है, अगरचे ये भी हकीकत है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों में इसके मुहर्रिकात और इसकी शक्लें मुख्तलिफ रही हैं। हिंदुओं में रोज़ा का तसव्वुर। हिंदू मत दुनिया का कदीम और तीसरा बड़ा मज़हब मुतसव्वर होता है। हिंदुओं में रोज़े के लिए वर्त या बर्त की इस्तिलाह आम है। नए चांद के मौका पर और शिवरात्रि और सरस्वती जैसे त्योहारों की मुनासबत से रोज़े रखना हिंदू मत के पैरोकारों का मामूल है। हिंदुओं में नए और पूरे चांद के दिनों में भी रोज़ा रखने का रिवाज है। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट में वेदों के हवाले से उन रोज़ों की तरगीब यूं दिलाई गई है कि साहिब खाना और उसकी बीवी को नए और पूरे चांद के दिनों में रोज़ा रखना चाहिए। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 100। हिंदू मत में रोज़ा रूहानियत के हुसूल, गलतियों के इज़ाला और पुरअमन एहतजाज का ज़रिया तसव्वुर होता है। मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले हिंदुओं में अपने पसंदीदा खुदाओं को खुश करने, आशाओं की कबूलियत और अपने इलाकाई त्योहारों की मुनासबत से भी रोज़ा रखने का रिवाज कदीम से चला आ रहा है। मगरबी बंगाल में बसने वाले हिंदू दुर्गा पूजा के मौका पर रोज़ों का एहतमाम करते हैं, तो बाज़ दीगर इलाकों में बसने वाले हिंदू अपने पसंदीदा दिनों में या ख़ानदानी रिवायात के मतहत मर्जी के अय्याम में रोज़े रखते हैं। हिंदू मत के व्रत के दौरान अमूमन चूल्हे पर पकी हुई अशिया खाने से परहेज किया जाता है, जबकि पानी पीने और फल वगैरह खाने की इजाज़त होती है। व्रत की हालत में घंटों तक एक जगह पर धुनी रमाकर बैठ जाने का तसव्वुर भी हिंदुओं में पाया जाता है। पारसी मज़हब में रोज़ा। पारसी मज़हब, जिसे कुरान करीम की इस्तिलाह में मजूसियत कहा गया है, इसका आगाज़ ईरान से हुआ और ये मज़हब अपने अकायद के लिहाज से तौहीदी मज़हब मुतसव्वर होता है। हिंदू मत की तरह अहले मजूस या पारसी भी खुद को दुनिया का कदीम तरीन मज़हब ख्याल करते हैं, लेकिन मुहक्किकीन इस बारे में इख्तिलाफ का शिकार हैं। जदीद मुहक्किकीन इस बात के कायल हैं कि हज़रत ज़रतुश्त की पैदाइश 500 बरस कबल मसीह से लेकर 1500 साल कबल मसीह के माबैन हुई। तौहीद के अलावा जन्नत और दोज़ख और नेकी और बदी के तसव्वुर के बारे में अहले मजूस के अकायद इब्राहीमी मज़ाहिब से मुमासिल और करीब तर नज़र आते हैं, मगर पारसियों में रोज़े के बारे में इस कदर तलकीन और इसरार नहीं पाया जाता जिस कदर ताकीद दीगर मज़ाहिब व अदियान में मिलती है। बल्कि पारसियों का उमूमी ख्याल ये है कि खाना पीना इंसानी जिस्म की नशो नुमा के लिए नहायत ज़रूरी है और रोज़ा इंसानी सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकता है। लिहाजा इस मज़हब के आम पैरोकारों को रोज़ा की बहुत ज़्यादा तलकीन नहीं की गई, मगर ज़रतुश्तियों में खाने पीने से मुकम्मल तौर पर इज्तिनाब की बजाय जुज़वी रोज़ों का तसव्वुर मौजूद है, जैसा कि एक माह के लिए गोश्त खाने से इज्तिनाब। मगर सैयद सुलेमान नदवी साहब सीरत नबी में पारसियों के यहाँ रोज़े के बारे में लिखते हैं, पारसी मज़हब में गो आम पैरों में रोज़ा फ़र्ज नहीं, लेकिन उनकी इल्हामी किताब की एक आयत से साबित होता है कि रोज़ा का हुक्म उनके यहाँ मौजूद था। खुसूसन मजहबी पेशवाओं के लिए तो 5 साला रोज़ा ज़रूरी था। जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 242। इसी तरह क़ारीन के लिए ये बात भी गैर मामूली दिलचस्पी का बायस होगी कि उर्दू ज़ुबान में राइज लफ्ज़ नमाज और रोज़ा फ़ारसी ज़ुबान से माखूज़ हैं और अहले उर्दू ने ये अल्फाज पारसी मज़हब से मुस्तआर लिए हैं। यूं इस मज़हब में रोज़ा का लफ्ज़ ही इस बात का इजहार है कि मजूसियों के यहाँ भी किसी न किसी रंग में रोज़ा का तसव्वुर मौजूद है। यहूदी मज़हब में रोज़ा का तसव्वुर।
ابراہیمی مذہب میں پہلا مذہب یہودیت ہے جو تقریباً 3500 سال قدیم ہے۔ اس مذہب کے بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کے بعد اہل یہود کی رشد و ہدایت کے لیے ہزارہا پیغمبران خدا مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم اور تورات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ، حضرت یسایہ، حضرت زکریا اور حضرت دانیال علیہ السلام سمیت روزہ رکھنا انبیاء بنی اسرائیل کی سنت ہے۔ تورات اور صحف میں ان برگزیدہ ہستیوں کے روزے رکھنے کا ذکر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتادوں کی اس سنت کی پیروی میں ازمنہ قدیم سے ہی یہودی امت میں بھی بعض روزے رائج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو اہل قریش کی طرح یہود کو بھی روزہ رکھتے دیکھا اور یہ مشاہدہ کیا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسے یہودیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے یوم عاشور کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور اس روز فرعون غرق ہوا تھا۔ نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کے ساتھ تعلق اور نسبت میں سب سے بڑھ کر ہوں۔ اسی وجہ سے اس دن روزہ رکھنے کا بھی میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی یوم عاشور کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 359 اور 360، مطبوعہ بیروت۔ جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں جا بجا یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت اور دعاؤں کی غرض سے روزوں کا اہتمام کرتے۔ تورات میں روزے کی اصطلاح کے علاوہ اپنی جان کو دکھ دینے کا محاورہ بھی روزہ کی ریاضت اور ضبط نفس کی تعلیم کو بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس کیفیت کا بیان یوں مذکور ہے کہ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹا جائے۔ احبار باب 23 آیات 26 تا 31۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سو وہ یعنی موسیٰ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ خروج باب 34 آیت نمبر 28۔ اسی طرح روزہ کے نتیجہ میں خوشی اور شادمانی کا تصور بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اور میں نے رب الافواج کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے، چوتھے مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی اور خرمی کا موقع اور شادمانی کی عید ہوگا۔ تم فقط سچائی اور سلامتی کو عزیز جانو۔ زکریا باب 8 آیت نمبر 18 اور 19۔ حضرت یسایہ روزہ کے ساتھ قبولیت دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ یسایہ
बाब 58 आयत नंबर 4। अंबियाए बनी इसराइल अलैहिस्सलाम की ततब्बो और पैरवी में यहूदियों के यहाँ रोज़ा को एक ख़ास मर्तबा और तकद्दुस हासिल है। बाज़ रोज़े माजी के यादगार अय्याम या अल्लाह ताला के बाज़ एहसानों पर शुक्राने के तौर पर रखे जाते हैं, और बाज़ रोज़े ऐसे हैं जो यहूदी उलमा और रब्बानियों की हिदायत पर नफली रंग में रखे जाते हैं। इसी तरह बाज़ रोज़े तमाम यहूदी मिलत के लिए रखने ज़रूरी हैं, और बाज़ ऐसे रोज़े हैं जो मखसूस तबकात या उलमा वगैरह में राइज हैं। यहूदियों के यहाँ रोज़ा को तानीत कहा जाता है। 2 रोज़े यानी यौम कपूर और तीशा बी एव के रोज़े मेजर फास्टिंग कहलाते हैं, जिनमें से यौम कपूर यौम गुफरान का रोज़ा सबसे मुकद्दस और ज़रूरी ख्याल किया जाता है। इब्रानी तकवीम के तशरी महीना की 10 तारीख का ये रोज़ा गुरूब आफ्ताब से अगले दिन गुरूब आफ्ताब तक रखा जाता और उस दिन को साल भर के लिए यौम तौबा के तौर पर मनाया जाता। इसी तरह 10 तवीत का रोज़ा 425 कबल मसीह में यरूशलेम की तबाही की याद में रखा जाता है, जबकि रोमियों के हाथों हैकल सुलेमानी की तबाही की याद में भी रोज़ा की रिवायत अहले यहूद के यहाँ मारूफ व मकबूल है। माजी के वाक़यात की याद में रखे जाने वाले इन रोज़ों की तादाद 5 बयान की जाती है, और ये दुआया रोज़े नफली रंग रखते हैं, जिन्हें माइनर फास्टिंग भी कहा जाता है। बुद्ध मत में रोज़ा का तस्वुर। मसीहियत, इस्लाम और हिंदू मत के बाद दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब बुद्ध मत है। इस मज़हब के बानी हज़रत गौतम बुद्ध थे, जो 6वीं सदी कबल मसीह में हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ी हिस्सा में ज़ाहिर हुए। आपका फ़लसफ़ा हयात ख्वाहिशात पर काबू पाने, ज़ब्त नफ्स और तारिक दुनिया होकर इबादत और रियाजत करने की तालीम पर मुश्तमिल है। गो के हज़रत बुद्ध ने अपने मानने वालों को हद एतदाल में रहने की भी तालीम अता फरमाई, मगर बुद्ध मत भिक्षु हज़रत गौतम बुद्ध की पैरवी में तारिक दुनिया होकर जिंदगी बसर करना अहसन ख्याल करते हैं। असर हाजिर में बुद्ध मत भिक्षुओं के यहाँ दिन में एक खाने का तस्वर, घंटों मराकबा में पड़ा रहना और ज़ब्त नफ्स के मुख्तलिफ तरीक रवाइज हैं। इसी तरह बुद्ध मत में हिंदुओं की तर्ज पर चांद से मुंसलिक रोज़ों का तस्वर भी पाया जाता है, और हज़रत गौतम बुद्ध की वफ़ात से मुत्तसिल अय्याम में 5 दिन तक रोज़े रखने की रिवायत भी मारूफ व मकबूल है। तिब्बत के बोधि साल में 4 दिन का मुसलसल रोज़ा रखते हैं, जबकि जापान समेत दीगर ममालिक में बसने वाले बुद्ध मत के मजहबी पेशवा चांद की 14, 15 या 29 और 30 तारीख को मुकम्मल या जुज़वी रोज़ा रखते हैं। हिंदुस्तान के बुद्ध मत के पैरोकारों के नज़दीक रोज़ा इंसान के लिए न सिर्फ एक ज़रूरी अमल है, बल्कि इस इबादत को सेहतमंद रहने का एक फितरी तरीका ख्याल किया जाता है। बुद्धिज़्म एंड मेडिसिन, पेज 146 बाई सोलागरो पीएस। जैन मत में रोज़ा का तस्वर। हिंदुस्तान से ही जन्म लेने वाले इस मज़हब के बानी महावीर थे, जो तकरीबन 550 बरस कबल मसीह में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। महावीर का पेश करदा फ़लसफ़ा रुए ज़मीन पर मौजूद तमाम अदियान व मज़ाहिब के मुकाबिल सबसे ज़्यादा रियाजत पसंद और सख्त मालूम होता है। जैन मत में ये अकीदा पाया जाता है कि राहिबाना रियाजतें इंसान की बातिनी इस्लाह के लिए नागुज़ीर हैं। इन्हीं रियाजतों में से एक रोज़ा भी करार दी गई है। जैन मत के सन्यासी मर्द और औरतें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तालीम, मुराकबों और जिस्मानी रियाजतों में मसरूफ़ रहते हैं और साल भर के कई अय्याम रोज़ों में बसर करते हैं। जैन मत के नज़दीक ये रियाजतें इसीलिए बनाई गई हैं कि ये रूह यानी जीवा के कर्मा से आज़ाद होने के अमल में
ممد و معاون ہوں اور اس کے نتیجے میں انسان روحانی منزل طے کرتا چلا جائے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر بہت سے راہبانہ طور طریقے زندگی بھر کے لیے اپنانے ضروری ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ان مراحل سے گزرا نہیں جا سکتا۔ ان ریاضتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سنیاسی جب ریاضتیں کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنی روحانی ترقی کے لیے چاہے تو رضاکارانہ طور پر اپنے لیے تا مرگ روزے کا انتخاب کر سکتا ہے، یعنی وہ سنیاسی روزہ رکھ لے گا اور افطار نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ شنتوئزم میں روزہ کا تصور۔ شنتوئزم جاپان کا قومی اور روایتی مذہب ہے۔ دنیا کے دیگر ادیان اور مذاہب سے موازنہ کریں تو شنتوئزم غیر معمولی رنگ میں منفرد اور الگ مذہب نظر آتا ہے۔ قارئین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس مذہب کا کوئی بانی نہیں، نہ ہی شنتوئزم کا کوئی ایسا صحیفہ وجود رکھتا ہے جو اس مذہب کے فلسفہ پر روشنی ڈالنے والا ہو۔ شنتوئزم میں بھی صدیوں سے پاکیزگی کے حصول اور روحانی مدارج میں ترقی کے لیے روزہ کی روایت موجود چلی آ رہی ہے۔ شنتو مت کی مذہبی شخصیات تقوی شعاری اور پاکیزگی کے حصول کی خاطر اپنے تہواروں سے قبل روزوں کا اہتمام کرتی ہیں۔ جاپانی زبان میں روزہ کے لیے سب سے موزوں لفظ سائکائی ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی پاکیزگی اور روحانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ شنتو مت کے مذہبی بزرگان کے روزہ کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس دوران ایک مخصوص لباس پہن کر گھر یا معبد کے کسی مخصوص حصہ میں وقت بسر کرتے ہوں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس دوران کھانے پینے سے احتراز کیا جاتا ہے اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے برائیوں سے محفوظ رہنے کا عزم نو باندھا جاتا ہے۔ ایسے روزے صرف مذہبی پیشوا رکھتے ہیں، جبکہ شنتو مت کے پیروکاروں کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ تاؤزم میں روزہ کا تصور۔ حضرت کنفیوشس کے ہم عصر حضرت لاؤ تزے کا پیش کردہ فلسفہ تاؤزم یا داؤزم کہلاتا۔ حضرت لاؤ تزے تقریباً 500 برس قبل مسیح چین میں پیدا ہوئے اور 5000 الفاظ پر مشتمل آپ کی ڈاؤ ڈی جنگ کے نام سے محفوظ تاؤزم میں صدیوں سے مقبول بیگو نامی عبادت روزوں سے مشابہ ہونے کے ساتھ ساتھ ضبط نفس اور اخلاق فاضلہ کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ تاؤزم کے فلسفہ میں جسمانی روزوں کی بجائے روحانی روزوں کی اہمیت پر اصرار کیا گیا ہے۔ اسے دل کے روزے کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تاؤزم میں الہام پانے کے لیے بھی جسمانی روزوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ تاؤزم کے فلسفہ کے مطابق ان روزوں کے ذریعے سے انسان غیر معمولی یکسوئی حاصل کرتا ہے اور یہ عمل اسے دنیاوی زندگی سے منقطع ہونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جب آدمی اس کیفیت کو پا لیتا ہے تو ان کے خیال میں وہ شخص خدائی پیغام وصول کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ کنفیوشنزم میں روزے کا تصور۔ چین سے جنم لینے والا ایک اور مذہبی فلسفہ کنفیوشنزم کہلاتا ہے۔ حضرت کنفیوشس ایک اور چینی بزرگ لاؤ تزے کے ہم عصر تھے۔ حضرت کنفیوشس کی تعلیم میں اخلاق و آداب پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بڑوں کی تکریم، اساتذہ کی عزت اور والدین کی خدمت بھی کنفیوشسزم کی تعلیم کا خاصہ کہی جا سکتی ہیں۔ چینی اقوام میں آباء و اجداد کی وفات کی نسبت سے ماتمی روزوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہ روزے وفات یافتہ انسان کے رشتہ دار رکھتے ہیں۔ اس روزے میں عموماً ان کھانوں سے پرہیز کیا جاتا ہے جو چینی روایات میں روح کے نذرانے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔
اسی طرح چینی اقوام میں ایک رسم چائی کہلاتی ہے۔ اس رسم میں قربانی سے پہلے روزے رکھنے کا رواج ہے۔ چینیوں کے مطابق ان روزوں اور عبادات کے نتیجے میں وہ بذریعہ کشف اپنے آبا کی ارواح سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ مسیحیت میں روزہ کا تصور۔ گو کہ حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام اہل یہود کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن یہودیوں کی طرف سے پیش آنے والی شدید مخالفت حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ نبی کے انکار کے نتیجے میں مسیحیت کو یہود سے الگ کوئی نیا مذہب خیال کیا جانے لگا۔ آج اپنے پیروکاروں کے لحاظ سے مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب کہلاتا ہے۔ متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے 40 دن کے روزوں کا ذکر اس طرح ملتا ہے، اور جب وہ 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا آخر کار بھوکا ہوا، متی باب 4 آیت نمبر 2۔ اسی طرح محض للہ روزے رکھنے اور روزہ رکھ کر ریاکاری سے مجتنب رہنے کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یوں نصیحت فرمائی، اور جب بھی تم روزہ رکھو تو اسے ظاہر نہ کرو جیسا کہ منافق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ شکستہ حال اور پریشان دکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ روزہ رکھنے کے لیے ان کی تعریف کریں۔ میں تمہیں سچائی بتاتا ہوں کہ صرف وہ اجر ہی ہے جو انہیں ملے گا۔ جب تم روزہ رکھو تو کنگھی کرو اور اپنا چہرہ دھو، اس لیے کہ کوئی یہ نہیں جان سکے گا کہ تم روزے سے ہو، سوائے تمہارے خدا کے، کہ جو کہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو تم خفیہ طور پر کرتے ہو، اور تمہارا خدا جو سب کچھ دیکھتا ہے تمہیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ متی باب 6 آیت نمبر 16 تا 18۔ روزوں کی اس تعلیم اور انبیاء بنی اسرائیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ابتدائی مسیحیوں میں کئی قسم کے روزوں کے شواہد ملتے ہیں، لیکن عصر حاضر کی مسیحیت میں روزہ کا محض تصور باقی ہے، جبکہ عملی رنگ میں روزے مفقود ہو چکے ہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقہ میں روزہ کی پابندی ختم کر کے اسے انسانی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آرتھوڈاکس مسیحی بھی روزہ کے قائل تو ہیں، مگر عملی طور پر روزہ رکھنے والے مسیحیوں کی تعداد برائے نام بیان کی جاتی ہے۔ مسیحیوں کے سب سے بڑے فرقے رومن کیتھولک کے ماننے والے ایسٹر یعنی عید فصح کے علاوہ گڈ فرائیڈے اور ایش وینسڈے کے روزے رکھ کر مسیحیت میں روزوں کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روزہ کے بارے میں دنیا کے مذاہب و ادیان میں پایا جانے والا تصور باہم مماثلتوں کے علاوہ کئی پہلوؤں سے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے، لیکن اگر اس ساری تعلیم کو یکجا نظر سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے روزہ کا جو طریق مقرر فرمایا ہے وہ اپنی جامعیت اور معنویت میں اس درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، گویا ان تمام مذاہب و ادیان کی تعلیم کا ایک حسین خلاصہ ہو۔ قرآن کریم میں صیام رمضان کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے جس انداز سے روزہ کے فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں، انہیں پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گزشتہ تمام ادیان و ملل کی تعلیم سے خوبصورت و دلکش پھول چن کر انہیں ایک گلدستہ کی شکل دے دی گئی ہو۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت البقرہ میں روزہ کی فرضیت اور احکامات کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ بس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا
تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پوری کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے ماہ سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلقات جائز قرار دیے گئے ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کا حق مارتے رہے ہو، بس وہ تم پر رحمت کے ساتھ جھکا اور تم سے درگزر کی، لہٰذا اب ان کے ساتھ بے شک ازدواجی تعلقات قائم کرو اور اس کی طلب کرو جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔